وہ درمیانی عمر کے نورانی چہرے والے صحت مند آدمی تھے۔ وہ گھر کے اندر بے تاثر چہرے لیے داخل ہوئے، سب کو سلام کا جواب دیا اور سنجیدگی کے ساتھ پورے گھر کا جائزہ لینے لگے۔ ہم تو 3 مہینے سے آپ لوگ یہاں موجود ہیں؟ انہوں نے ختیجہ بیگم سے پوچھا۔ جی ہاں، لیکن جب سے اس گھر میں آئے ہیں ذرا بھی سکون نہیں، ختیجہ بیگم نے کہا۔ میں آپ کے لیے کچھ چائے کا انتظام کرتی ہوں شاہ جی، ختیجہ بیگم نے کہا۔ نہیں، میں یہاں سے پانی بھی نہیں پیوں، چائے تو دور کی بات ہے، شاہ صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ سوال سمیع نے کیا تھا۔ کیونکہ یہاں شور ہے بچے، تم نہیں سمجھو گے، شاہ صاحب نے پراسرار طریقے سے گھر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بچی کہاں ہے؟ شاہ صاحب نے پوچھا۔ جی وہ کمرے میں ہے اپنے، ختیجہ بیگم نے کہا۔ میں اکیلے ہی کمرے میں جاؤں گا، شاہ صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کمرہ دکھا دیتا ہوں آپ کو، سمیع نے کہا اور شاہ صاحب کو کومل کے کمرے کی جانب لے گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر شاہ صاحب نے دروازہ اندر سے بند کر دیا اور پڑھائی جاری کر دی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہ کومل کے کمرے میں رہے۔ سمیع کمرے کے باہر ہی شاہ صاحب کا انتظار کر رہا تھا۔ گھنٹے بعد جب شاہ صاحب باہر آئے تو وہ پسینے میں پوری طرح سے شرابور تھے، سانسیں بھی تیز رفتاری سے چل رہی تھیں۔ سمیع نے کمرے کے اندر جھانک کے دیکھا تو کومل ہوش میں تھی اور اپنے بستر پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ شاہ صاحب نے دروازہ بند کر دیا اور جلدی سے سمیع کا بازو تھام کر ختیجہ بیگم کے پاس آ گئے۔ ختیجہ بیگم بھی شاہ صاحب کو ایسے دیکھ کر گھبرا گئیں۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ ختیجہ بیگم نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ شاہ صاحب تب تک کچھ سنبھل چکے تھے۔ کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں بچہ جن کا توڑ نہیں ہوتا ہے، شاہ صاحب نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ سمیع نے پوچھا۔ لشکر ہے، وہ آسیب نہیں ہے، بلکہ پورا کا پورا 40 خبیث بدروؤں کا گروہ ہے، شاہ صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ بچی نے خود اپنی موت کو دعوت دی اور جس باندھ سے اس نے بدروؤں کی باندھ کی گئی تھی، اس باندھ کو توڑ دیا۔ اب وہ مزید بھیانک گروہ بن چکا ہے جو صرف اور صرف اپنے بلانے والوں کی ہی بات سنے گا، اور مزید افسوسناک بات تو یہ ہے کہ ان کو بلانے والا خود خالق حقیقی سے جا ملا ہے۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی لیکن اس کام میں جان کا خطرہ زیادہ ہے، پھر بھی یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس بچی کو آزاد کریں گے بھی یا نہیں۔ جان کا خطرہ تو اٹھا لوں لیکن پھر بھی وہ بچی کو نہیں چھوڑیں گے، شاہ صاحب نے کہا۔ اب تو بس ایک ہی راہ واحد نظر آتی ہے، شاہ صاحب نے کہا۔ کیا آپ بتائیں؟ سمیع نے بے قراری سے پوچھا۔ آپ کو اسی عامل کو تلاش کرنا ہوگا جنہوں نے اس لشکر کے پہلے باندھ کی تھی، اب تو بس وہی آپ کی مدد کر سکتے ہیں، مجھ سے یہ نہیں سنبھالا جائے گا، شاہ صاحب یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ اگلی صبح سے ہی ختیجہ بیگم اور سمیع نے اس عامل کی تلاش جاری کر دی تھی۔ وہ دونوں صبح سویرے ہی اپنے مالک مکان کے گھر پہ موجود تھے۔ السلام علیکم سمیع، کیسے ہو؟ سمیع کو دیکھتے ہی جمال صاحب نے اسے سلام کیا۔ ارے ماشاءاللہ، آج تو ختیجہ صاحبہ بھی تشریف لائی ہیں ہمارے یہاں، ختیجہ بیگم کو سمیع کے ساتھ دیکھ کر انہوں نے کہا۔ دونوں نفوس کے سنجیدہ چہرے پر زیر غور کرنے کے بعد جمال صاحب بھی سنجیدہ ہو گئے۔ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ معاملہ کچھ سنگین ہے۔ خیریت تو ہے سب آپ لوگ صبح سویرے یہاں؟ جمال صاحب نے پوچھا۔ خیریت بالکل نہیں ہے جمال صاحب، ختیجہ بیگم نے غصے سے جواب دیا۔ آپ لوگ گیٹ پر کیوں موجود ہیں؟ اندر تشریف لائیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، جمال صاحب نے کہا اور ختیجہ بیگم اور سمیع کو ڈرائنگ روم میں لے کر خود بھی وہیں ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ماشاءاللہ، آپ نے بڑے مناسب کرائے پر ہمیں اپنا گھر دے دیا، لیکن وجہ تو ہمیں اب معلوم ہوئی ہے، ختیجہ بیگم نے بات کا آغاز کیا۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آئی؟ کسی کی جان کو اتنا سستا سمجھ لیا؟ آپ نے کچھ تو خدا کا خوف کیا ہوتا، سمیع نے بھی غصے سے کہا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ مجھے بتائیں تو، بات کیا ہے؟ جمال صاحب نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا، جس کے جواب میں سمیع نے ان کو سارے واقعات تفصیل سے بتا دیے، جنہیں سن کر جمال صاحب کو سانپ سونکھ گیا۔
اور وہ بدحواس ہو گئے۔ وہ بندش ٹوٹ گئی۔ جمال صاحب بس بے بسی سے یہی دہرائے جا رہے تھے۔ جی ہاں، وہ بندش جس سے اس لشکر کو باندھا گیا تھا وہ ٹوٹ چکی ہے۔ اب آپ کو ہماری مدد کرنی ہوگی، ورنہ میری بچی کی جان کو خطرہ ہے۔ ہمیں اس عامل کے پاس لے چلیں جنہوں نے پہلے اس لشکر کی باندھ کی تھی۔ ختیجہ بیگم نے بے بسی سے ان سے کہا، لیکن یہ اب ممکن نہیں ہے کیونکہ ان عامل کا 2 مہینے قبل ہی انتقال ہو گیا ہے۔ جمال صاحب نے ان دونوں کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ کیا مطلب؟ اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ ختیجہ بیگم مزید گھبراہٹ کا شکار ہوئیں۔ غلطی آپ لوگوں کی ہے، آپ کو اس تختے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے تھی، جمال صاحب نے کہا۔ سمیع اور ختیجہ بیگم خالی ہاتھ ہی گھر واپس آ گئے تھے۔ شہری اور امن بھی سب سن کر پریشان ہو گئے۔ اب کیا کرنا ہے سمیع؟ شہری نے بے بسی سے پوچھا۔ کرنا کیا ہے؟ اب بس ایک ہی راستہ ہے، اس گھر کو خالی کر دیں گے، اب یہاں مزید نہیں رہیں گے، سمیع نے جواب دیا اور چپ چاپ اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا۔ کومل کے کمرے سے چیخوں کی آوازوں سے سب جاگ گئے۔ ختیجہ بیگم اس واقعے کے بعد کومل کو تنہا نہیں چھوڑتی تھیں، وہ بھی اسی کے ساتھ کمرے میں موجود تھیں۔ سمیع، شہری اور امن کمرے کے دروازے کے باہر موجود تھے۔ سمیع نے دروازہ بجا کر کہا، امی کیا ہوا ہے کومل کو؟ ہم اندر آ جائیں؟ ہاں آ جاؤ، ختیجہ بیگم کی بے بس آواز آئی۔ وہ دیکھو، انہیں چپ کروائیں نا امی، رو رہی ہیں۔ جاؤ یہاں سے، کومل نے کہا۔ سمیع اور باقی سب حیران تھے کہ وہ کس چیز سے پریشان ہو رہی ہے۔ کومل بیٹا کچھ نہیں ہے، یہاں کوئی بلیاں نہیں ہیں، ختیجہ بیگم نے کومل سے کہا۔ ہیں امی، آپ کیوں نہیں انہیں بھیجتی یہاں سے؟ کومل نے بے بسی سے روتے ہوئے کہا۔ سب لوگ بھی کومل کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگے۔ کچھ سمجھا بجھا کر سمیع نے کومل کو نیند کی دوا دے دی، جس کی وجہ سے کچھ دیر تک جاگتی رہنے کے بعد وہ سو چکی تھی۔ وردہ نواب 2 ہفتوں تک سمیع کی بے تحاشا کوشش کے باوجود بھی وہ گھر ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ ان کے لیے ہر راستہ جیسے کھلنے سے پہلے ہی بند ہو جاتا تھا۔ کومل کی حالت دن بدن مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بس ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے رہ گئی تھی۔ کوئی بھی نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ وہی خوبصورت اور صحت مند کومل ہے جس کے چہرے پر ہر وقت ایک مسکراہٹ رہتی تھی۔ ختیجہ بیگم اور تینوں بھائی بھی بے حد پریشان تھے۔ ایک صبح وہ بھی آئی جب ان کی تمام امیدیں خود بخود دم توڑ گئیں، کیونکہ کومل کی برداشت اب جواب دے چکی تھی، اور آخر کار اتنی اذیت برداشت کرنے کے بعد کومل کو ہمیشہ کا سکون مل چکا تھا۔ کومل اب اپنے حق درآمد سے جا ملی تھی۔ اس کی تمام تر اذیتوں کا اختتام یہ تھا، انسان فانی ہے، ہر ایک ذی روح کا اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور ایک وقت مقرر ہے۔ سب کے پیاروں نے ایک نہ ایک دن اپنے بنانے والے کے پاس واپس لوٹ جانا ہے، لیکن مقررہ اوقات کے مطابق بے موت مارا جانا تو قتل کہلاتا ہے، مقررہ وقت نہیں۔ کومل کا بھی ابھی وقت مقرر نہیں تھا۔ 1 ہفتے بعد امن اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ ختیجہ بیگم کچن میں کھانے کی میز پہ بیٹھی تھیں اور اپنی بڑی بیٹی کلثوم سے باتیں کر رہی تھیں۔ کومل کے انتقال کے بعد کلثوم اپنے 2 بچوں کے ساتھ ختیجہ بیگم کے پاس ہی رک گئی تھی۔ شہری تو اب اس منحوس گھر میں رہتا ہی نہیں تھا اور سمیع کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ جب سے کومل کی تدفین ہوئی تھی وہ خاموش ہو گیا تھا، جیسے اس میں روح ہی نہ ہو، بس جسم ہو۔ سمیع نے اپنے آپ کو کام میں مصروف کر لیا تھا۔ کلثوم اور ختیجہ بیگم باتیں کر ہی رہی تھی کہ دونوں کو گھر کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ دونوں کچن سے باہر آ گئیں دیکھنے کے لیے کہ کون ہے، لیکن صحن میں چاروں جانب دیکھنے پر ان دونوں کو صرف اور صرف ایک سناٹا ملا۔ ان دونوں کے دیکھتے ہی دیکھتے کومل کے کمرے کا دروازہ اپنے آپ کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ ڈر کر دونوں کچن میں واپس آ گئیں اور خوف سے کانپنے لگیں۔ ابھی ان کی سانس ٹھیک طرح سے بحال بھی نہیں ہوئے تھے کہ کچن میں لٹکے ہوئے برتن خود بخود بجنے لگے اور ادھر ادھر خود ہی ہوا میں اڑنے لگے اور گرنے لگے۔ دونوں چیختی چلاتی امن اور بچوں کے کمرے میں آ گئیں۔
اور دروازہ اچھے سے بند کر کے بیٹھ گئیں۔ اس پراسرار واقعے کے بعد کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کمرے سے باہر آ کر دیکھ سکے۔ رات تقریباً 12 بجے کے قریب شہری نے دروازہ بجایا، گھر کی گھنٹی بھی بجائی، لیکن کوئی دروازہ کھولنے نہیں آیا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا اور زور زور سے ختیجہ بیگم اور کلثوم اور امن کو آوازیں دینے لگا۔ اندر بیٹھے سب لوگ شہری کی آواز سن رہے تھے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کمرے سے باہر نکل کر دروازہ کھولے۔ امی، میں شہری کو کال کر کے سب کچھ بتا دیتی ہوں، کلثوم نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہی مناسب رہے گا، اور ایسے بھی کومل تو چلی گئی ہے، اب میرے لیے جینے کا کوئی مقصد بھی باقی نہیں رہا۔ بس میری باقی اولاد ہے، خدا نہ خواستہ انہیں کچھ نہ ہو، اب بس، ختیجہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ کلثوم نے شہری کو کال کر کے ساری بات بتا دی، جسے سن کر لگا شہری بھی خوفزدہ ہو گیا اور سمیع کے گھر واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ دیر رات تک شہری سمیع کا انتظار کرتا رہا۔ تقریباً فجر کے وقت سمیع گھر پہنچا اور شہری کو صبح کے وقت گیٹ پر موجود دیکھ کر وہ بھی حیران ہو گیا۔ شہری نے سمیع کو دیکھتے ہی اسے ساری بات سے آگاہ کر دیا۔ سمیع نے بھی ہمت دکھائی اور اپنے پاس رکھی اضافی چابی سے گھر کا دروازہ کھول کر شہری کو لیے گھر میں داخل ہو گیا۔ گھر میں چاروں جانب ہو کا عالم تھا۔ سمیع کی آواز دیتے ہی ختیجہ بیگم اور کلثوم بھی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئیں۔ دونوں کے چہرے پہ ڈر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد کلثوم اپنے گھر چلی گئی اور سمیع نے دوسرا گھر تلاشنا مزید تیزی سے شروع کر دیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزرتا رہتا ہے۔ کومل کے انتقال کے بعد سمیع سمیت سب نے ہی کوشش کی تھی کہ وہ جلد از جلد اس گھر کو خالی کر دیں اور کسی اور جگہ رہائش پذیر ہو جائیں، لیکن 1 مہینے تک بھی جب گھر نہیں ملا تو ختیجہ بیگم نے کلثوم اور اس کے شوہر سے مدد طلب کی، لیکن کلثوم اپنے شوہر کے گھر آنے کے ساتھ مقیم تھی اور جہاں وہ خود رہتے تھے وہ جگہ ایک خاندان کے لیے ہی کافی تھی۔ ختیجہ بیگم کے ساتھ ان کے 2 جوان بیٹے بھی تھے اور دوسری طرف کلثوم کی جوان نند بھی اس کے ساتھ ہی تھیں، اسی لیے وہ ایک مجبور بیٹی تھی جو اپنی ماں کی کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے قاصر تھی۔ تھک ہار کر سمیع اور ختیجہ بیگم ہار مان گئے اور پچھلے کچھ ہفتوں سے ان کے ساتھ کوئی پراسرار واقعہ بھی پیش نہیں آیا تھا۔ سب لوگ کافی مطمئن ہو گئے تھے۔ کومل کے کمرے کے دروازے پر ختیجہ بیگم نے ایک بڑا سا تالا ڈال دیا تھا اور اس کمرے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ سب گھر والوں کی زندگی آہستہ آہستہ معمول کی جانب جا رہی تھی۔ کسی کی دنیا چھوڑ کر چلے جانے سے کچھ نہیں رکتا، نہ زندگی اور نہ ہی ضروریات، جن کو پورا کرنے کے لیے باقی افراد کو جانے والے کے غم سے نکلنا ہی پڑتا ہے۔ ایسے ہی ختیجہ بیگم اور باقی افراد بھی اپنی اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ آئے تھے۔ امن نے بھی اسکول جانا دوبارہ سے شروع کر دیا تھا۔ ایک روز امن اسکول سے واپس آیا اور گھر کے مین گیٹ کے پاس بیل بجانے ہی لگا تھا کہ دروازہ ایک جھٹکے سے خود ہی کھل گیا۔ پہلے تو وہ خوفزدہ ہو گیا کیونکہ گھر کے مین گیٹ پر کوئی موجود نہیں تھا۔ ختیجہ بیگم کچھ کھانے بنانے میں مصروف تھی کیونکہ کچن سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں، جس سے امن نے اندازہ لگا لیا کہ امی تو کچن میں مصروف ہیں، شہری بھی گھر میں موجود نہیں ہے اور نہ ہی سمیع، تو پھر دروازہ کس نے کھولا؟ وہ سر جھٹک کر گھر کے اندر آ گیا۔ گھر کے مین گیٹ کے بالکل سامنے ہی کومل کا کمرہ تھا۔ امن، امن، تم مجھے بھول گئے ہو نا امن؟ یہ آواز سنتے ہی امن کے قدم جم چکے تھے، کیونکہ یہ آواز اس کی بڑی بہن کومل کی ہی تھی، جس کو 1 مہینے قبل ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ ڈرو نہیں امن، یہاں آؤ، جلدی چلو، آ بھی جاؤ، میں یہاں اکیلی ہوں، مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ آواز پھر آئی۔ امن بھی اتنے عرصے بعد اپنی پیاری بہن کومل کی آواز سن کر آبدیدہ ہو گیا اور فوراً بنا وقت برباد کیے کومل کے کمرے کا دروازہ زور زور سے روتے ہوئے پیٹنے لگا۔ امن کے رونے اور دروازہ پیٹنے کی آواز سن کر ختیجہ بیگم کا دل دہل گیا۔ وہ فوراً کچن سے باہر آئیں اور امن کی طرف لپکیں۔ امن، میرے بچے، کیا کر رہے ہو؟ دور رہو اس منحوس کمرے سے،
ختیجہ بیگم نے چیختے ہوئے کہا، نہیں امی، کومل آپی وہ ٹھیک ہیں، میں نے خود ان کی آواز سنی ہے۔ امن نے روتے ہوئے کہا، بیٹا تمہاری آپی اب نہیں ہے، وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ ختیجہ بیگم نے امن کو سمجھاتے ہوئے کہا، اچھا تو پھر وہ مجھ سے بات کیسے کر رہی تھیں؟ میں نے ان کی آواز سنی ہے، وہ اپنے کمرے میں اکیلی ہیں، امن نے بھی ضدی انداز میں کہا، اور ختیجہ بیگم کو تالا ہٹا کر اندر دیکھنے کے لیے بضد ہو گیا۔ امن کو سمجھانے کے لیے ختیجہ بیگم نے دروازہ کھولنے کے لیے چابی نکالی، لیکن وہ ڈر رہی تھی کیونکہ اس وقت گھر میں ان کے اور امن کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ بہرحال انہوں نے تالا کھول کر جیسے ہی اندر دیکھا تو ختیجہ بیگم کے ساتھ امن کی بھی روح فنا ہو گئی۔ کمرہ بالکل بکھرا ہوا تھا۔ کومل کے پاس ایک گڑیا تھی جسے وہ اپنی چھوٹی بہن کہا کرتی تھی، اور اس نے اپنی گڑیا کو اپنے پسندیدہ شرٹ کے کپڑے سے بالکل ویسی ہی شرٹ سلوار کر دی تھی جیسی وہ خود شوق سے پہنا کرتی تھی۔ ختیجہ بیگم نے دیکھا کہ وہ گڑیا الماری کے بالکل اوپر ہوا میں اڑ رہی ہے، اور اس گڑیا کی بھی آنکھیں بالکل سفید ہیں، اور گڑیا بھی عربی میں کچھ بول رہی تھی اور ساتھ ہی ہنس بھی رہی تھی۔ دونوں نے یہ بھیانک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جیسے تیسے کر کے ختیجہ نے واپس کمرے کے دروازے پر تالا ڈالا اور امن کا ہاتھ تھامے سیدھا گھر کے مین گیٹ سے باہر نکل گئی۔ گھر سے نکل کر ختیجہ بیگم امن کو ساتھ لیے خالدہ بیگم کی طرف چلی گئیں اور ان کو جا کر سب بتایا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ سارا دن ختیجہ بیگم نے خالدہ بیگم کے گھر ہی گزارا تھا۔ جب شام کو شہری واپس آیا تب انہوں نے ساری بات شہری کو بتائی۔ وہ گھر گیا اور سب کچھ ٹھیک ہے کہہ کر ختیجہ بیگم اور امن کو واپس گھر لے گیا۔ سمیع کو بھی ساری بات سے آگاہ کیا۔ وہ بھی بے حد پریشان تھا کہ اتنی کوششوں کے باوجود بھی وہ ایک گھر تلاش نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ساری رات بھی ان سب سے ایک ساتھ ایک ہی کمرے میں بسر کی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو دن کا آغاز ہی خراب رہا کیونکہ امن کو بہت تیز بخار تھا۔ کل ہونے والے واقعے سے وہ سہم گیا تھا۔ سمیع کی بھی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ بھی کومل کی طرح اکثر پیٹ کے درد میں مبتلا رہنے لگا تھا۔ ختیجہ بیگم کو سمیع کی عادت و اطوار بالکل ویسے ہی لگ رہے تھے جیسے کومل کے ساتھ ہوا تھا، لیکن اب وہ اپنی اولاد کا دکھ برداشت نہیں کر سکتی تھیں، اسی لیے انہوں نے پھر سے شاہ صاحب کو کال کرنے کا سوچ لیا تھا۔ وہ اب ڈر ڈر کر نہیں رہ سکتی تھیں۔ بیٹی کا دکھ وہ دیکھ چکی تھی، لیکن اب وہ ہار نہیں مان سکتی تھیں۔ ایک ہفتے تو ایسے ہی گزر گیا۔ امن بھی اب کافی بہتر تھا اور واپس سے اسکول جانے لگا تھا۔ شہری بھی اکثر گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ ایک روز اتوار کا دن تھا۔ سمیع کام سے چھٹی پر تھا۔ وہ گھر میں ہی آرام کر رہا تھا۔ وہ بستر پہ لیٹا آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کچھ دیر بستر پر پڑے رہنے کے بعد اچانک سے بے حد تیز گرمی کا احساس ہوا۔ وہ لیٹے لیٹے ہی پسینے میں نہا گیا۔ اسے اب کوفت ہو رہی تھی۔ وہ نہانے کے ارادے سے غسل خانے میں آیا۔ وہ نہا ہی رہا تھا کہ اسے ایک نسوانی آواز اپنے بے حد قریب سے آئی، کیا کر رہے ہو سمیع؟ مجھے بھول گئے ہو نا؟ یہ آواز بالکل اسے بہن کومل کی طرح لگی تھی۔ اپنی ہی بہن کی بات سن کر وہ بھی جس کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہو، وہ گھبرا اٹھا۔ اس کی نظر بے اختیار ہی غسل خانے کے دروازے کی جانب گئی تو وہ پاگل ہونے کو ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ کومل بنا لباس کے ایک دم برہنہ حالت میں وہاں کھڑی ہے اور اس کو دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ پھر دھیرے دھیرے کومل اس کے قریب آ گئی اور آہستہ آہستہ اس کے بدن کو سہلانے لگی۔ سمیع ایک دم خاموش اسے یک ٹک بس دیکھے جا رہا تھا۔ کیا ہوا سمیع؟ تم بھی میرے بدن کو سہلاؤ نا، مجھے بھی اچھا لگے گا، کومل نے مکروہ انداز میں کہا۔ سمیع کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل جواب دے چکی تھی۔ سامنے اسی کی بہن بے پردگی میں اس کے سامنے ہی نازیبا حرکتیں کر رہی تھی، اور وہ بھی اپنی بہن جس کو کندھا وہ خود دے چکا تھا۔ ابھی وہ کچھ کرتا کہ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے کومل کالے سائے میں تبدیل ہو کر غسل خانے کے شیشے میں سما گئی، اور شیشہ زوردار آواز کے ساتھ ہی ٹوٹ گیا اور سمیع کے گلے میں شیشے کا ایک ٹکڑا لگ گیا۔ سارے فرش پہ خون ہی خون تھا۔ سمیع کی ہمت بھی اب جواب دے گئی تھی۔ وہ بے سدھ وہیں غسل خانے کے فرش پہ گر پڑا۔
شیشے ٹوٹنے کی اتنی تیز آواز سن کر خدیجہ بیگم بھی سمیع کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ کیا ہوا سمیع بیٹا؟ خدیجہ بیگم نے 2-3 بار غسل خانے کا دروازہ بجایا، لیکن اندر سے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اب ان کو بھی کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ انہوں نے غسل خانے کا دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ غسل خانے کی چٹخنی کافی ڈھیلی تھی، اسی لیے خدیجہ بیگم کے زور زور سے ہلانے کی وجہ سے غسل خانے کا دروازہ کھل گیا اور سامنے کا منظر نے ان کا دل دہلا دیا۔ سمیع غسل خانے کے فرش پہ پڑا تھا، وہ بھی برہنہ حالت میں اور خون سے لت پت، اور روتے ہوئے سمیع کو تولیے سے ڈھانپ کر ہوش دلا رہی تھی، لیکن سمیع ہوش میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے ہوش دلاتے ہوئے خدیجہ بیگم کی نظر اس کے چوڑے سینے پر پڑی۔ وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ اس کے سینے پہ نیل کے نشان موجود تھے اور جلنے کے بھی، جیسے کومل کے جسم پہ ہوا کرتے تھے۔ امن بھی خدیجہ بیگم کی آواز سن کر سمیع کے کمرے میں آ گیا تھا۔ جیسے تیسے کر کے امن اور خدیجہ بیگم نے سمیع کی وجود کو غسل خانے سے باہر نکال کر بیڈ پر لٹایا۔ امن کو سمیع کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے خدیجہ بیگم ڈاکٹر کو لینے چلی گئیں۔ ڈاکٹر آیا، اس نے سمیع کی جانچ کی اور خدیجہ بیگم کو تسلی دی کہ سمیع بالکل ٹھیک ہے، اس کا زخم زیادہ گہرا نہیں ہے، وہ بس ذہنی دباؤ کی وجہ سے بے ہوش ہے۔ یہ کہہ کر وہ انجیکشن لگا کر ڈاکٹر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد ہی سمیع کو ہوش آ چکا تھا، لیکن وہ گم سم سا تھا۔ خدیجہ بیگم نے دیر نہ کرتے ہوئے شام ہی میں شاہ صاحب کو کال کر کے گھر بلا لیا تھا۔ شاہ صاحب نے سمیع اور باقی سب گھر والوں پہ پہلے تو دم کیا، پھر خدیجہ بیگم نے گزرتے دنوں کے سارے واقعات شاہ صاحب کے گوشِ گزار کر دیے۔ سمیع نے شاہ صاحب کو خود کے ساتھ پیش آنے والا تمام واقعہ بتایا اور ان سے پوچھا، کومل آخر ہماری بہن ہے، وہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے، اور وہ انتقال ہونے کے بعد بھی ہم سے کیسے ہم کلامی کر سکتی ہے؟ سمیع کی بات سن کر شاہ صاحب مسکرانے لگے۔ بیٹا، سب چیزوں کا اختیار اس خالق حقیقی کے پاس ہے جسے ہم سب اپنا خدا مانتے ہیں، لیکن ویسے کچھ چیزوں کا اختیار اس جہاں کے خدا کے پاس بھی ہے جسے لوگ اس جہاں کا خدا مانتے ہیں، اور وہ ہے شیطان مردود۔ کومل اب ایک بدروح ہے، تمہاری بہن نہیں ہے، وہ ناپاک لشکر ہے۔ اگر آپ لوگوں نے جلد سے جلد یہ گھر نہیں چھوڑا تو سب کا حال وہی ہوگا جو کومل کا ہوا تھا۔ خدیجہ بہن، آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کی سلامتی کے لیے یہی مناسب ہے کہ آپ یہاں سے کہیں دور۔ شاہ صاحب نے کہا، میں نے آج کی رات کے لیے آپ سب کی حفاظت کی کر دی ہے، لیکن صبح پہ یہ حفاظت ختم ہو جائے گی۔ آپ سب کوشش کریں کہ یہاں سے 2-3 دن میں ہی نکل جائیں۔ ایک اولاد آپ کی چلی گئی ہے، لیکن ابھی بھی آپ کی باقی اولاد آپ کے ساتھ ہے، پاس ہے آپ کے، ان کی حفاظت کریں۔ اتنا کہہ کر وہ چلے گئے۔ رات تو کٹ گئی۔ صبح ہوتے ہی خدیجہ نے کلثوم کے خاوند کو ساری بات بتا دی اور اس سے درخواست کی کہ کچھ دن وہ ان سب کو اپنے گھر میں پناہ دے دے۔ یہ سب اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن خدیجہ بیگم اپنی اولاد کے آگے مجبور تھی۔ کلثوم کے خاوند نے بھی ان کی بات سنی اور سمجھی اور انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے دی۔ خدیجہ بیگم نے سب ضروری سامان اور کپڑے لے لیے، باقی سامان اسی گھر میں چھوڑ کر تالا ڈال دیا۔ سب کو لے کر کلثوم کے گھر چلی گئی۔ کچھ دن وہاں رہنے کے بعد سمیع نے ایک اچھا اور معقول فلیٹ لے لیا اور دیر نہ کرتے ہوئے وہ سب لوگ کلثوم کے گھر سے اس نئے فلیٹ میں شفٹ ہو گئے۔ خدیجہ بیگم نے پچھلے 7 ماہ کی تمام آپ بیتی ندا کو کہہ سنائی۔ ندا کا دل بھی ان کی تمام باتیں سن کر بھر آیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے ندا، میری کومل بالکل تمہاری بڑی بہن کی مشابہ تھی۔ عائد کو دیکھتی ہوں تو کومل یاد آتی ہے۔ یہ کہہ کر رونے لگی۔ سب لوگ بھی ان کے ساتھ آبدیدہ ہو گئے تھے۔ آنٹی کومل آپی تو کتنی بدل گئی تھیں جب ان کا انتقال ہوا تھا، ایک دم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اتنی پیاری تھیں آپی۔ ندا نے حیران ہوتے ہوئے کومل کی انتقال کے قبل لی گئی تصویر دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، وہ خبیث لشکر میری بیٹی کی جان لے گیا۔ صرف 3 مہینوں میں میری بیٹی بالکل بدل گئی تھی۔
بس بستر مرگ کی حالت میں وہ ہمیں یہی کہتی رہتی تھی کہ بلیاں میرے آس پاس ہیں اور بیان کر رہی ہیں۔ خدیجہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ ندا نے ان کو سنبھالا۔ اچھا تو آنٹی جی آپ لوگ سب ابھی اسی وجہ سے یہاں جلدی میں شفٹ ہوئے ہیں؟ ندا نے پوچھا۔ جی بیٹا، اور کیا کرتے، ایسا کرنا ہی تھا، ورنہ میرے سب بچوں کی جان چلی جاتی۔ ان کی سلامتی کے لیے یہ گھر کافی مہنگا لگا، لیکن گزرا وقت بہت کٹھن تھا، گزارا تو کرنا ہی ہے۔ خدیجہ بیگم نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ ندا بھی تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس اپنے گھر چلی گئی اور خدیجہ بیگم پھر سے کومل کی یادوں میں کھو گئیں۔ والدین کے لیے سب سے بڑا دکھ اولاد کا ہوتا ہے، اور اولاد بھی وہ جو جوان ہو۔ تو ختم ہوئی یہ کہانی۔ تو کیسی لگی آپ سب کو یہ کہانی؟ کسی انجان گھر میں کرائے کے لیے گھر دیکھیں تو گھروں میں خاص طور سے چھان بین کر کے جائیں۔ اس کہانی کے کرداروں کے نام میں رد و بدل ہے، لیکن جو واقعات اس خاندان کے ساتھ پیش آئے وہ بالکل لفظ بلفظ حقیقی ہیں۔ شکریہ۔ ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔